مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی ٹرانسمیشن بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے خوبصورت جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن اپنی بزم سجائی ہے اور بہت خوبصورت ہمارے ساتھ اسکالر ہیں، نعت خواں ہیں، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ اسپیچ کرتی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتی ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں معروف مذہبی اسکالر محترمہ سیدہ ہیرا شاہ شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، بہت شکریہ کہ آپ بزم عقیدت میں آئیں۔ اور ایک اور معروف نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہبہ محمود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ہبہ؟ اللہ کا شکر۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو اور ہم سے آپ آغاز کریں۔ اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہبہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی اور اللہ پاک اس حمد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک اور لوگ بہت خلوص کے ساتھ اور بہت اس کو مناتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، خاص طور پر جمعے کی، اور جمعے کا دن عظیم دن ہے ظاہر ہے، اور خاص طور پہ لوگ درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور خاص درود پاک آج کے دن پڑھنا ایسا ہے کہ ہم نے سنا ہے
ہے علماء کرام سے کہ آج کے دن جو ہے فرشتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں کہ اپنے تمام امتیوں کا کہ حضور یہ آپ کی امتی نے آپ کے لیے درود السلام پیش کیا ہے. میں بات کروں گا ہیرا. اچھا ہیرا شیرازی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خاص جمعۃ المبارک کو کیا فضیلت ہے تمام نمازوں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد اس بزم کی، اور پروردگار دعا ہے کہ اس میں آپ کو کامیابی عطا کرے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے تمام عاشقوں کا ذکر کرتے رہیے. اور جمعہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے، ابو داؤد سے حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، 1375 حدیث کا نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا آقا تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ وہ درود مجھ تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے، سیدھا مجھ پر آتا ہے اور میں خود اس کو وصول کرتا ہوں. جمعے والے دن کیونکہ جمعہ جو ہے سردار ایام ہے، دنوں کا سردار ہے. اور اسی کے بارے میں جو ہے اسی حدیث میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح جمعے کی فضیلت آپ نے پوچھی، جس طرح سب اہتمام کرتے ہیں، ساری امت مسلمہ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی خطے سے ان کا تعلق ہو، وہ جہاں بھی رہتے ہوں، لیکن جمعے کا اہتمام ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اعمال ہم جمعے کے دن کرتے ہیں اس کا اجر عام دنوں سے جو ہے بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے. اور جمعے کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث کا آگے کا ٹکڑا یہ کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جمعے کو یوم المشہود کہا جاتا ہے. یوم مشہود، اسی دن پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا، اسی دن جو ہے پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، اسی دن پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اور اسی دن وہ انتقال فرما گئے، اور اسی دن اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکال کر جو ہے وہ زمین پر بھیج دیا گیا تھا. تو بڑی فضیلت ہے. اور جس طرح سے آپ نے درود کا ذکر کیا تو ایک بات یہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے آگے بھی کریں گے، لیکن ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ نے جب کہا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اور جب میں اس ہستی کا نام لوں، اتنی بہترین کلام میری بہن نے پیش کیا. اس کا ایک شعر یہ بھی ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ دید کس کو میسر تیری ذات کی، موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پر محمد سے کی دو بدو. یہ وہ درود ان پر وہ ہستی ایسی ہیں کہ صحابہ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ جب چھلک رہا ہوتا تھا ابر رحمت تو وہ سارے اپنے کشکول لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، فرما رہے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، جیسے آپ نے بھی آغاز میں کہا کہ سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمارا درود چلا جاتا ہے اور آپ خود وصول کرتے ہیں. حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے جو مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں وہ لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، میری بارگاہ میں لے آؤ. تو پوچھا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا جب بھی یہ درود جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں، آپ سوچیں کیا شان ہے ہمارے نبی، کیا جب بھی یہ درود آپ تک سیدھا پہنچ جائے گا آپ اس کو وصول کریں گے؟ تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ پروردگار عالم نے زمین پر مٹی پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کوئی نقصان پہنچائے، یا انبیاء کے یہ ایک عقیدہ پیش کر رہی ہوں کہ جسموں کو کھا لے یا نقصان پہنچائے. کوئی مٹی، کوئی درندہ، بالکل مٹی، درندہ، ہوا، آگ یہ اثر نہیں کر سکتی نبی کے جسم پہ، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا اپنی قبر مطہر میں موجود. تو وہ بالکل ویسے ہی موجود ہیں، اور جو کچھ ہم ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وہ بس سیدھا وصول. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. آپ کریں، کنٹینیو کریں. بالکل. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری قرآن مجید کی سورے ہیں جن کو پڑھنے کا بہت اجر ہے. ویسے تو قرآن مجید امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اللہ اکبر. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے، اور رسول اللہ کے زمانے میں عام روٹین کی یہ باتیں تھیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابی جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور فرشتے آ رہے ہیں سننے کے لیے. آج جب ہم درود بیچتے ہیں، یقیناً میرا یقین ہے، میرا اعتقاد ہے، میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے
کہ وہ آ جاتے ہیں فرشتے اور لے جاتے ہیں ہمارا درود و سلام ان کی بارگاہ میں, کیونکہ یہ جو محافل ہوتی ہیں جس طرح سے آپ بھی جاتے ہیں, ہم سب جاتے ہیں محافل میں جو ذکر کرتے ہیں, تو یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ ہماری روحانیت میں اضافہ کرنے کے لیے, توانائی عطا کرنے کے لیے ہوتی ہیں, ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں, عقیدے کو عروج پر لے جانے کے لیے ہوتی ہیں, ہماری روح کو معطر کرنے کے لیے ہوتی ہیں, دل کو منور کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اذکار جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف کے بارے میں خصوصاً ملتا ہے, سورہ جمعہ کافی ہے جمعے کی فضیلت کے لیے, جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ اپنے گھروں سے نکل پڑو اور بس جمعے کے لیے جو ہے وہ اجتماع کی صورت میں جمع آ جاؤ. اجتماعیت کا بھی پیغام ہے, محبت کا, خلوص کا, کہ سارے مسلمان جو ہے وہ سارے تعصبات بھلا کر ایک ہو جائیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیں. دوسری بات یہ کہ بہت ساری سورے پڑھنے کے احکامات ہیں, لیکن میں خاص طور پہ سورہ کہف کا جو ہے یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہتی ہوں. مستدرک للحاکم کی حدیث ہے, مستند حدیث ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سورہ کہف کے بارے میں, جو شخص ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا تو دوسرے جمعے تک, اگلے یعنی نیکسٹ جو جمعہ آئے گا اس جمعے تک اس کے لیے پروردگار ایک نور کو مقرر کر دے گا. اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے اسی طرح کے الفاظ ہیں, مفہوم ایک ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں, کہ پروردگار اس کے اور کعبے کے درمیان ایک نور بلند کر دے گا, اس کے لیے ایک نور کو مقرر کر دے گا. اور سورہ کہف میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اسید بن خضیر, وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے, رات کا وقت ہے, شب جمعہ, سورہ کہف کی تلاوت کر رہے, تو انہوں نے محسوس کیا کہ ایک بڑا سا سائبان, ایک بادل کا ٹکڑا آسمان سے نیچے آ رہا ہے, اور ان کا جو گھوڑا کھڑا ہوا ہے قریب, تو وہ بادل کا ٹکڑا, وہ سائبان اتنا بڑا تھا, اتنی قریب آ گیا کہ اس کی وجہ سے ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا, یعنی وہ گھبرا گیا جیسے بادل زمین پر آ رہا ہے. یعنی آپ تصور کریں کیا کلام الہی کی تاثیر ہے, اللہ اکبر. تو یہ سورہ کہف کی فضیلت بھی ہے, یہ ان صحابی کی آواز کی اٹریکشن بھی ہے جو پروردگار عالم نے ان کو عطا کی تھی. ان کا لہن کیسا ہوگا, یعنی کس دل سے اور کس لہن میں تلاوت کر رہے تھے. سورہ کہف پڑھ رہے تو وہ سائبان کا ٹکڑا آیا, ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا, اتنا قریب آ گیا کہ وہ بدک گیا, تو قریب ہی ان کا بچہ موجود تھا, تو انہوں نے تلاوت کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنے بچے کو اٹھایا اور جانے لگے. صبح میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا, میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا, بادل کا ٹکڑا کتنا قریب آیا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ بدک گیا, اور میں اپنے بچے کو میں نے اٹھایا اور میں وہاں سے چلا گیا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ والا سائبان نہیں تھا, یہ والا بادل نہیں تھا, وہ اللہ کے فرشتے تھے جو کلام الہی کو سننے کے لیے زمین پر تشریف لا رہے تھے. اور نہ صرف یہ, فرماتے ہیں کہ اگر تم پوری رات تلاوت کو جاری کرتے تو صبح کے وقت مکے مدینے میں فرشتوں کو چلتے ہوئے لوگ محسوس, اللہ اکبر, فرشتوں. یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے سورہ کہف کے بارے میں کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے گا, جو پڑھے گا وہ حفظ اسے ہی ہوں گی نا, جو پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور حدیث میں ملتا ہے کہ یعنی دجال سے جب اس کا آمنا سامنا بھی ہو جائے گا تو صرف پڑھے گا, صرف قرأت کرے گا تو اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال کا فتنہ کوئی عام فتنہ تو نہیں ہے نا, بہت بڑا فتنہ ہے, یعنی جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرے گا, اس زمانے کا نمرود ہوگا, فرعون ہوگا, جو کہے گا کہ میں رب ہوں, اور ایسے ایسے لوگوں کو چیزیں کر کے دکھائے گا, کرتب دکھائے گا, یعنی سبزہ اگائے گا. ایک غریب کے لیے کیا چیز مانے رکھتی ہو, کہے گا یہی رب ہے, یہ تو سبزہ اگا کے دے رہا ہے, میری فصلیں ساری اگ گئی, لوگ رب مان لیں گے. وہ بارش برسائے گا, بارش برسائے گا. کہتے ہیں کہ ایک مومن اٹھے گا اور کہے گا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے, کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو نظر ہی نہیں آتا, تم تو نظر آتے ہو, تم تو دکھتے ہو. اور وہ کانا ہوگا, کاف رے ایسے لکھا ہوگا, کہتے ہیں نا کافر, لیکن وہ ایک ساتھ ایسے کافر نہیں لکھا ہوگا, کاف رے ایسے لکھا ہوگا ماتھے کے اوپر. جو بابوں کے ماننے والے ہوں گے, جو ویسے لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ کمزور ہوگا, وہ تو اس کو بھی کہہ دیں گے بھائی پتہ نہیں کیا کرامات لکھی ہوئی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں تو ایسی کر کے دکھائے گا. تو اب یہ ایمان کون سی مخلوق ہوگی, وہ کون سے لوگ ہوں گے, وہ جو اس فتنے سے محفوظ رہیں گے, وہ لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو پڑھتے ہیں, جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جو ان چیزوں کو سمجھ
سمجھتے ہیں, جو نبی کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جو نبی کے دین پر دھبا نہیں ہے, ان کی تعلیمات کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. ایک شخص اٹھے گا کہے گا تمہیں نہیں مانتے, ہم تمہیں نہیں مانتے کیونکہ ہمارا رب نہ دکھتا ہے نہ وہ کانا ہے, یہ ساری چیزیں تم کر کے دکھا دو پھر بھی ہم تمہیں نہیں مانیں گے. کہتے ہیں کہ وہ اٹھے گا اور ایک شخص کو لے گا, اس کو مار دے گا, اس کے 2 ٹکڑے کرے گا, دونوں ٹکڑے کرنے کے بعد درمیان میں چلے گا, پھر آپس میں جوڑ دے گا, زندہ کر دے گا, کہے گا اب تو مانتے ہو کہ میں رب ہوں. لیکن نہ ماننے والے تب بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم اس نبی کے عاشق ہیں کہ جس کے سامنے مکے کے لوگ کھڑے ہو کر, کفار جو ہے قریش کے کہتے تھے, مکے کے کفار کہتے تھے کہ ہم اللہ کو کیسے مانیں, کیا وہ نظر آتا ہے؟ تو نبی فرماتے نہیں وہ نظر تو نہیں آتا. تو کہتے ہیں کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں دیکھ سکتے. کیا ہم اس سے بات کر سکتے ہیں؟ کہا تم اس سے بات بھی نہیں کر سکتے, اس سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ مرنے سے پہلے کوئی شخص ہمارے رب کو جو ہمارا اللہ اس کو نہیں دیکھ سکتا. کہا کہ نہیں دیکھ سکتے. تو رسول اللہ نے خدا سے عرض کی پروردگار یہ تیرے ہونے کی دلیل مانگ رہے ہیں, میں ان کو کیا دلیل دوں, تو نظر ہی نہیں آتا. تو کہا مصطفیٰ آج نہ کنکروں سے کلمہ پڑھوا کر دلیل دو, آج نہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے کی دلیل دو, آج نہ سورج کو واپس پلٹانے کی دلیل دو, آج ان سے کہو کہ مجھے دیکھو اور میرے رب کو مانو. رسول اللہ نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا, کہ میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ گزارا. کیا تم نے محمد میں کوئی عیب دیکھا؟ تم نے محمد کی صبحیں دیکھی, محمد کی شامیں دیکھی, محمد کی زندگی دیکھی, محمد کی راتیں دیکھی, محمد کا لڑک پن دیکھا, بچپن دیکھا, جوانی دیکھی, محمد نے پوری زندگی تمہارے سامنے گزاری. کیا تم نے محمد بن عبداللہ میں کوئی عیب دیکھا؟ کہا رسول اللہ محمد بن عبداللہ ہم نے آپ میں کوئی عیب نہیں دیکھا. تو فرماتے ہیں بس جیسے اس کا نبی بے عیب ہے تو ویسے ہی پروردگار بے عیب ہے, جیسا میں بے عیب ہوں ویسا میرا رب لاریب ہے. تو سوچئے کہ جس کا نبی ایسا ہو اس کا خالق کیسا ہوگا, تو اللہ کیسا ہوگا, جس کا مظہر ایسا ہو اس کا خالق کیسا ہوگا, جس کا مخلوق ایسی ہو وہ خالق کیسا ہوگا, جس کا مسجود جس کا ساجد ایسا ہو وہ مسجود کیسا ہوگا, جس کا عابد ایسا ہو وہ معبود کیسا ہوگا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت خوبصورت آپ سماعت کر رہے تھے. گفتگو سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ کی بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتی ہیں, اور اتنا خوبصورت لفظوں کا یہ چناؤ کرتی ہیں کہ ہم بھی سنتے ہی رہتے ہیں. اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جمعۃ المبارک کی بزم عقیدت. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جمعۃ المبارک کی بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور خالد محمود صاحب کا ایک کلام ہے کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے, اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا, اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا. میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. ہبا محمود. آپ نے جو کلام پڑھا ہے وہی کلام پڑھ دیتی ہوں, بہت پیارا کلام ہے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, 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 اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں,
کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو، آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، سراپا خطا ہوں ہاں نگاہیں کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہیں کرم ہو، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں نگاہیں کرم ہو، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ہبا اس کلام کا ایک اور شعر ہے کہ جب سوا نیزے پہ ہو، وہ آتا ہے آپ کو؟ آپ پڑھیں نا، آپ بھی سنائیں، آپ بھی سنائیں نا، پلیز سنائیں، چلیں ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے۔ سنائیں نا، اتنی پیاری محفل ہے ایک تو تو وہ آپ کا کلام بڑا وائرل ہے، وہ کیا ہے وہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا ہاں، نہ چہرہ ایسی نہیں ماشاءاللہ۔ کسی پر وہ شباب میں انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ہنا مجھے بتائیں کہ مردوں پہ جس طرح جمعہ فرض ہے تو عورتوں پہ بھی ایسا ہے کیا؟ نہیں، عورتوں پہ فرض بالکل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ خواتین کے معاملات الگ ہیں اور مردوں پر ہے، اور حدیث میں ملتا ہے کہ 3 جمعے جو چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کا نمبر ذہن میں نہیں لیکن صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے کہ 1293 جی فرماتے ہیں کہ 3 جمعے جس نے چھوڑ دیے تو وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ یعنی بہت فرض ہے، بہت زیادہ مردوں پر؟ جی مردوں پر فضیلت ہے بہت زیادہ۔ اچھا، جو بات میں عرض کر رہی تھی اس کو میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں، وہاں پہ ایک بات ظاہر ہے کہ وقت نہیں تھا تو رہ گئی تھی۔ ہاں، تو میں عرض کر رہی تھی کہ جو شخص سورہ کہف جمعے والے دن پڑھے گا اور اس کی ابتدائی 10 آیات کو جو ہے وہ حفظ کر لے گا، ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لے گا تو دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہے ذہن میں آتی ہے بات، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ مفاہیم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف کی بھی بہت ساری تفاسیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر صرف قرأت سے متعلق ہے، صرف اور صرف قرأت سے متعلق ہے، اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی انسان کو جنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات انسان کو جنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں صرف قرأت کرنے سے۔ اسی طرح سے جو شخص کہتے ہیں کہ دجال سے، جب اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن اگر ہو بھی جائے کسی شخص کے ساتھ تو 10 آیات سورہ کہف کی جس کو حفظ ہو اور آمنا سامنا بھی ہو جائے تو صرف قرأت کرے گا تو اس کی تاثیر اتنی ہوگی کہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صرف قرأت کی، یعنی صرف الفاظ کی تاثیر اتنی ہوگی، قرآن مجید کے الفاظ کی بھی اتنی تاثیر ہے۔ صرف اپنے لبوں کو آپ جنبش دیں اور وہ الفاظ اپنی زبان پہ جاری کریں تو اس کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے۔ معنی کو سمجھنا الگ بات ہے۔ سورہ کہف کی بہت ساری تفاسیر بڑی گہری گہری، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر شخص کو تو نہیں معلوم نا کہ اس کی کیا تفسیر ہے، اس کے کیا معنی و مفاہیم کے سمندر ہے جو خالق کائنات نے اس میں روپوش کیے ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں بھی جانتے، صرف پڑھیں گے تو آپ ہر فتنے سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا پر جو درود بھیجا جاتا ہے، درود کی تو
عمومی فضیلت بھی بہت ہے، جیسے آپ نے ابتدا میں کہا بھی تھا اور پوچھا بھی تھا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کی، جس میں میں نے کہا کہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے اور وہ ان کی بارگاہ میں سیدھا سیدھا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے جہاں تک یہ بات جاتی رہے اور لوگ جتنا ذکر کر سکیں درود پاک کا، اس سے بہترین کوئی عمل نہیں ہے. اچھا یہ بات بھی میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ صرف جمعے کا دن نہیں ہے، شب جمعہ سے آغاز ہو جاتا ہے جمعے کی فضیلت کا، یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جمعے کے دن میں ہی آپ وہ عمل کریں گے تو اس کی فضیلت وارد ہوئے، نہیں، شب جمعہ، کیونکہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، آپ تو ماشاءاللہ سے مسلسل ظاہر ہیں مدینے کے اور حرم اللہ کے. پروردگار آپ کو بھی بار بار لے جائے، ہم سب کو بھی بار بار لے جائے. آج کے دن کے صدقے سے دعا ہے وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں گئے وہ جائیں اور جو گئے وہ بار بار جائیں اور جا کر دیکھیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو ہے وہ 10 مرتبہ بھیجتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو پروردگار عالم اس کے درجے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پروردگار یہ لکھ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن یہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور یہ منافقت اور جہنم سے بری رہے گا. اللہ اکبر، یعنی کتنا بڑا تحفہ ہے. اور اس کی فضیلت یوں بھی، یہ میرا اپنا ادراک ہے، میرا اپنا وجدان ہے، میں سمجھتی ہوں ہر انسان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ درود رد نہیں ہوتا. کوئی بھی عبادت، ہم چاہے نماز بھی پڑھ رہے ہو تو وی آر ناٹ ویری شیور کہ وہ قبول ہو جائے گی، ہمیں نہیں پتا، وہ رب کی مرضی ہے، آپ کے رب کی مرضی ہے، وہ نیت جانتا ہے، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو. لیکن درود کے بارے میں ملتا ہے کہ درود جب آپ پڑھیں گے تو وہ قبول ہوگا ہی ہوگا، وہ کسی کا درود رد نہیں ہوتا. وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی، مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد، یہاں سے آغاز ہوتا ہے نا کہ پروردگار، رجوع اللہ کرتے ہیں، پروردگار کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. جس عبادت میں پروردگار شامل ہو، ہم یہ تو نہیں کہتے نا پروردگار میں درود بھیج رہا ہوں یا ہم درود بھیج رہے ہیں یا تم درود بھیج رہے ہو. پروردگار عالم نے درود کی عبادت سے میں تم ہم کو دور رکھا ہے، نکالا کا پروردگار تو درود بھیج محمد و آل محمد پر، جس طرح سے آل ابراہیم پر پہلے تو بھیجتا رہا. تو پروردگار جب بھیجے گا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز رد ہو جائے؟ جس میں رب خود شامل ہو جائے تو وہ عبادت کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ وہ کیسے؟ پروردگار عالم نے میں تو ہم اس کو دور رکھا ہے، وہ خدا نے اپنے لیے رکھا ہے. درود پاک تو ایسا ہے کہ اللہ پاک خود بھی حکم دے رہا ہے اپنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. مخاطب بھی اللہ پاک کس کو کر رہا ہے؟ ایمان والوں. واہ واہ، تم بھی درود بھیجو نبی پر، جس طرح سے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اللہ اکبر، کتنی جس عبادت میں جو شریک ہے وہ شریک ہو جائے تو آپ سوچیے اس کا کتنا. اور ہمارے یہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے ہم سبھی کے یہاں، اور ظاہر ہے میرا تعلق خواتین کی محافل سے اور مجالس سے ہے، تو جوش محبت میں خواتین جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ نعرہ لگاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بلند ترین صلوات، کبھی بیٹھے بیٹھے کبھی کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. تو اس کے لیے حدیث ملتی ہے کہ بہار الانوار سے پیش کر رہی ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ من صلی علیک ثلاثا غفرہ اللہ الحق بحیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جس کسی نے آپ پر یعنی محمد اور آل محمد پر ثلاثا، جس کسی نے آپ پر 3 مرتبہ درود بھیجا، غفرہ اللہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے اس مقام میں جنت پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر میں محمد موجود ہوں. اللہ اکبر. آج ہم تگو دو میں لگے ہوئے کہ کسی طرح سے گناہ معاف ہو جائے معاف ہو جائے. نبی فرما رہے 3 مرتبہ میری بیٹی پر درود بھیجو، اللہ تمہیں اس مقام پہ جنت پہ پہنچا دے گا جہاں پر میں محمد موجود ہوں گا. اور نماز میں تو درود ظاہر ہے کہ ہم سبھی پڑھتے ہیں. تو پوچھا گیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، حدیث ہے کہ
پوچھا مولا یہ جو سجدے میں یہ جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے, اس کی کیا لاجک ہے؟ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سجدہ زمین پر رہ جاتا ہے, اللہ اکبر. لیکن جیسے ہی تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہو وہی سجدہ آسمان کو چیرتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتا. اللہ اللہ اکبر, کتنی بڑی کیا بات ہے, کیا بات ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی. ہاں درود پاک کی. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ذہن میں آ رہی ہیں تو ان کو جمع ہم بھی کرنے سماعت کر رہے ہیں نا, بالکل اس کو ہمیں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. پتہ ہے ہوتا کیا ہے کہ بہت کچھ سوچتے ہیں کہ یہ بولنا ہے, لیکن میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ بلواتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ان کے ذکر میں ہماری مرضی نہیں ہے, یہاں کے معاملات الگ ہیں, آپ جاتے رہتے ہیں. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ خود لیا خالق جہان ہے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے, لیکن یہ محفل سجی ہوئی ہے, سجی رہے گی. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ہوتی ہے ملاقات. اپنے سامعین کو کہوں گا کہ آپ دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جمعۃ المبارک کی. ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جمعۃ المبارک کی بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمیں جوائن کیا ہے معروف عالم دین جناب شاہ نواز قادری صاحب نے. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا خاص فضل. اچھا علامہ صاحب, مجھے اندازہ ہے لائیو ٹرانسمیشن کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی کوئی معاملات میں پھنس جاتا ہے, مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, اور جمعہ بھی ہے ظاہر ہے, اور آپ کی سسٹر کا جیسے کہ آپ نے بتایا جی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, وہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے, آمین. اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جمعۃ المبارک میں جس طرح اہتمام ہوتا ہے جمعۃ المبارک کا عیدگاہ میں اور کافی جگہوں پر, تو اس میں خواتین بھی جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات کئی مساجد ایسی ہیں جہاں خواتین بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. تو عورتوں پر تو ویسے جمعہ فرض نہیں ہے نا, مردوں پر فرض ہے, تو اس میں کیا عورتیں اگر جاتی ہیں تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کے توسط سے الحمدللہ اس پروگرام میں حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین, اللہم آمین. آپ نے سوال کیا کہ آج اکثر مساجدوں کے اندر جو ہے جمعۃ المبارک میں خواتین جو ہے آ کر نماز پڑھتی ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام کے دور میں خواتین آیا کرتی تھیں. اچھا. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نظم و ضبط کو دیکھا کہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے, آپ کرم فرمائے. تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خواتین کا مسجد میں آنا بند ہو گیا تھا, فتنہ نہ پھیلے. اور آج بھی اگر کچھ لوگ مساجدوں میں عورتوں کو بلا کر نماز پڑھواتے ہیں تو یہ ختم ہو چکا ہے سلسلہ. خیر غلط کرتے ہیں, نہیں پڑھنا چاہیے, اسے فتنہ پھیلتا ہے. تو عورتوں کے لیے جو ہے جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے وہ فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے. جی جی, گھر میں وہ ظہر کی نماز ہی ادا کریں گی. جی جی جی, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. بہت مختصر آپ نے جواب دیا, لیکن بہت جامع آپ نے جواب دیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور ہیرا جب گفتگو کرنی تھی تو مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا, اور میں گفتگو جب آپ کرنی تھی میں چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا نہیں, آپ کی جو گفتگو کنٹینیو چلنی چاہیے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں چاہوں گا کہ ہبا ایک اور نعت آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں.
سبحان اللہ 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 اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایس صورت نوں میں جانا ایس صورت نوں میں جانا جانا کھا کے جانے جانا جانا کھا کے جانے جانا سچے آقا تیرا بدی میں شانہ سچے آقا تیرا بدی میں شانہ جس شان کو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چندر بدر شاشانی مکھ چندر بدر شاشانی ماتھے چمکے لاٹ نورانی ماتھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے مستانی کالی زلف تے مستانی مخمور مدی ہن مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام آپ نے پیش کیا. اللہ پاک پیر مہر علی شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ جمعۃ المبارک کی کیا فضائل و برکات ہیں؟ خاص درود پاک ہم اس دن پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اور پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر خوب درود و سلام بھیجو. الحمدللہ. اچھا کائنات میں تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، تمام ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن ایک ذکر باقی رہے گا. وہ ذکر کون سا ہے؟ وہ ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دنیا کو فنا ہونا ہے، مٹنا ہے، جانا ہے، لیکن ایک رب ذوالجلال کی ذات ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی، باقی رہے گی اور باقی رہنے والی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ درود پاک بھیج رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو
میرے آقا فرماتے ہیں جب میں چلا جاؤں گا تو قیامت آ جائے گی. اللہ اکبر. جب میں چلا جاؤں گا قیامت آ جائے گی. جب حشر کا میدان ہوگا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمالت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا، جب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اس وقت کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت بڑی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات علامہ صاحب. اچھا سیدہ حرا شاہ شیرازی صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ ہم عام روٹین میں جو درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی میں نے ہفتے کو پڑھا، اتوار کو پڑھا، پیر کو پڑھا، منگل کو پڑھا، بدھ کو پڑھا اور جمعرات تو ویسے یعنی مغرب کے بعد شب جمعہ لگ جاتا ہے، تو ان دنوں میں اگر میں درود پاک پڑھتا ہوں تو حضور کی بارگاہ میں وہ پیش جمعے والے دن ہوتا ہے کیا؟ جمعے والے دن خاص طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی باقی آپ جب بھی پڑھیں گے تو ان کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، قبول ہوگا. جس طرح سے ابھی میں شب جمعہ کا ذکر کری تھی، وہاں باب ابو بکر جو مدینے میں وہاں پہ وہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے اس کو جو روز سیٹ کیا جاتا ہے مغرب کے حساب سے روزانہ، تو ہمارا جو اسلامی اعتبار سے وہ تو انگلش کیلنڈر کے حساب سے کہ نائٹ میں 12 بجے کے بعد سے تصور کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک کا وہ ٹائم ہے. لیکن جب بھی آپ پڑھیں گے، جب بھی جس عبادت میں جو میں عرض کری تھی، جس طرح میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ جس میں پروردگار شریک ہو جائے تو اس کے کسی طرح سے اس کے رد ہونے کی کوئی بھی گنجائش ہے ہی نہیں. تو جب بھی پڑھیں گے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. مجموع الزوائد کی حدیث ہے کہ جس میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح سے ہم کہ جو کوئی مجھ پر 10 مرتبہ صبح میں درود بھیجے اور 10 مرتبہ شام میں درود بھیجے تو اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی. کتنی بڑی بات ہے. اب یہاں پر کوئی اسپیسیفکلی نہیں بتایا گیا کہ کون سا دن ہو کہ جس دن پڑھا جائے، لیکن جب کبھی بھی پڑھا جائے گا صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی جو 10 مرتبہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدیہ کرے گا تو کتنی بڑی بات ہے. آپ تصور کریں کہ اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی. کائنات کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس پر میری شفاعت تک پہنچ جائے گا، اسے حاصل ہو جائے گی. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، مولا کائنات امام علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ تو عاشقوں کی نشانی ہے کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ بے ساختہ درود و سلام ان کی زبان سے جاری ہوتا ہی ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے، مجھ محمد کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے تو وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے. اس سے بڑا بخیل کائنات میں کوئی نہیں کہ جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ نبی پر جو ہے وہ درود نہ بھیجے. جو لوگ درود پڑھتے ہیں عام طور پر بھی اس کی بہت ساری فیوزات ہیں، بہت ساری برکات ہیں. ایک چھوٹی سی بات بس میں یہاں پر عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ جایا کرتے تھے حج بیت اللہ کی زیارت کرنے. ایک مرتبہ جب گئے تو ایک شخص جو ہے وہ طواف کر رہا تھا، سارے لوگ طواف کر رہے تھے اور جس طرح سے طواف میں ذکر کیا جاتا ہے سب خدا کی حمد کر رہے تھے، لیکن ایک شخص ہے جو کہ درود پاک پڑھ رہا ہے، مسلسل جو ہے وہ درود پڑھ رہا ہے اور طواف کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے اور طواف کر رہا ہے. جب اس کا طواف 7 چکر پورے ہوئے ختم ہوا تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ تم درود ہی پڑھے جا رہے تھے، کوئی اور ذکر کیوں نہیں پڑھا؟ تو کہتا ہے کہ جو
فیوزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, لوگ سن کر تجربہ کرتے ہیں, میں نے تو تجربہ کرنے کے بعد اس چیز کو اپنائے کہ اس سے بڑی کوئی برکت نہیں ہے. وہ شخص کہتا ہے میں بہت تیزی سے گزر رہی ہوں شارٹ کر کے کہ میں حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا اور راستے میں میرے والد جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا. میں نے دیکھا کہ ایک ہستی ظاہر ہوئے جن کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا تھا, اور جب وہ آئے انہوں نے میرے والد کے چہرے کی طرف اشارہ کیا. گناہوں کی وجہ سے وہ جو کالا سیاہ چہرہ تھا وہ نور میں تبدیل ہو گیا کہ ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا, جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارا پروگرام کو پسند کیا ہوگا, اور اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اور میرے مہمانوں کو اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو پھر ایک پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.